أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وما كان الناس نہیں تھے لوگ الا مگر امتا واحدتا ایک ہی جماعت تھے فاختلفوا پس انہوں نے اختلاف کیا ولولا کلمت اور اگر نہ ہوتی یہ بات سبقت طے ہو چکی ہوتی سبقت لے چکی ہوتی من رب کا تیرے رب کی طرف سے لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے بیچ فیما فیہ یختلفون اس کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا انزل کیوں نہیں اتاری جاتی علیہ اس پر آیت من ربی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے فقل پس آپ کہہ دیں انما الغیب للہ بے شک غیب تو اللہ کے پاس ہے فانتظروا پس تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا ہے، اب اسی کے حوالے سے فرمایا کہ پہلے پہل سب لوگ ایک ہی عقیدہ پر تھے کہ جماعت تھے جو توحید والا عقیدہ ہے اور شرک نہیں تھا لوگوں میں، سب کے سب لوگ موحد تھے توحید پرست تھے۔ پھر رفتہ رفتہ شرک پیدا ہوتا گیا، سب سے پہلے اس کائنات میں شرک پیدا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی نظریے اور عقیدے پر تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر لوگوں میں آہستہ آہستہ شرک کا ماحول بننے لگا، اور وہ کیسے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جو سورہ نوح میں 29ویں پارے میں 5 بتوں کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بت تھے، خدا تھے، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر۔ تو یہ 5 اہل اللہ تھے، اولیاء کرام تھے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اسماء و رجال الصالحین یہ نیک لوگوں کے نام تھے، اولیاء اللہ تھے، اور ان کی پرستش اور پوجا کیسے شروع ہوئی؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ود یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اور یغوث، یعوق، سوا، نصر یہ ان کے بیٹے، ان کی اولاد ہے۔ اب لوگوں کو ان سے بڑی عقیدت اور محبت تھی، آہستہ آہستہ یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے۔ تو ایک دن ایسا وہ لوگ پریشان تھے کہ ہمارے بزرگ دنیا سے اٹھ گئے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جس سے عقیدت ہو، کوئی اللہ کا ولی نیک آدمی اٹھ جاتا ہے تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اب دین ختم ہو گیا، اب علم دنیا سے اٹھ گیا، اللہ والے چلے گئے تو اب دین کہاں رہ جائے گا۔ تو شیطان انسانی شکل میں آیا، کہا پریشان ہو تم؟ کہنے لگے ہاں۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ ہمارے جو علماء تھے، نیک لوگ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہم لوارث ہو گئے، نہ کوئی دینداری میں مزہ رہا، نہ کوئی عبادتوں میں مزہ رہا، ایسے بس عبادتیں بے روح سی رہ گئی ہیں، کیونکہ بزرگ سامنے نہیں، ان کی تربیت نہیں رہی۔
تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ اس کا بتاتا ہوں۔ کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگا کہ تم ایسے کرو، ان بزرگوں کی تصویریں، مورتیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، تو ان کو بار بار تم دیکھتے رہو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، اور تم عبادت کے وقت ان کو اپنے پاس رکھ لو تو تمہارے ذہن میں خیال رہے گا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، تو تمہاری عبادتیں بھی روح والی رہیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، اس زمانے میں تصویر سازی یہ جائز تھی، گناہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے ان اولیاء کرام بزرگان دین کی تصاویر اور ان کی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں میں اپنے پاس رکھ لیں کہ موقع موقع ان کو دیکھتے رہتے، ایمان تازہ ہوتا رہتا۔ اچھا ایک نظریہ، اچھا خیال تھا، ماحول ایسے چلا، لیکن وہ لوگ کچھ دین کو سمجھنے والے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی آگے نسل آئی، ان کی آگے نسل آئی، تو یہاں تک کہ انہوں نے ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور ذہن میں یہ تھا کہ ان مورتیوں اور تصویروں میں ہمارے وہ بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، اس لیے جب ہم ان کو پوجیں گے، کام کے لیے گھر سے جانا ہوتا تو پہلے ان مورتیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے ان کی عبادت کر کے پھر چلے جاتے، ان کو سلام کہتے یا جو بھی ان کا طریقہ، کام سے فارغ ہو کے واپس آتے، پھر ان کے سامنے کچھ دیر کو کھڑے ہو جاتے۔ تو یوں ان بزرگوں کی تصاویر کی، ان کی مورتیوں کی پوجا ہونا شروع ہوگی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور تھا اس وقت یہ لوگ باقاعدہ ان بزرگوں کی ان مورتیوں کو خدا بنا بیٹھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ انسان میری ذات سے کٹ کے مخلوق کے ساتھ لگ گئے ہیں، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ۔ نوح علیہ السلام نے آ کے سمجھانا شروع کر دیا، تفصیلی ذکر قرآن پاک میں جا بجا اس کا موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کو چھوڑ دیں، لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ تو انہوں نے کہا ہم کبھی اپنے ان خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے سب لوگ توحید پر تھے، وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ الا امتا واحدتا، مگر سب کے سب ایک ہی امت اور جماعت اور ایک عقیدے پہ تھے۔ اور اس کا دوسرا تاریخی مفہوم بھی بیان ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے، جس کو زمانہ فترت وحی کا کہا جاتا ہے، جب وحی کا زمانہ نہیں تھا، یعنی ایک پیغمبر دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد دوسرے پیغمبر ابھی تک نہیں آئے تھے، اور یہ حضور اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کم و بیش 500 سال کا یہ زمانہ بنتا ہے، اس کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی سب لوگ توحید پر تھے، لوگوں میں شرک نہیں تھا، بالخصوص عرب کا خطہ۔ پھر عرب کے بڑوں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے جو مکہ والے، حجاز والے تھے، ایک شخص پیدا ہوئے عمرو بن لوحی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریش کے خاندان ہیں ان میں یہ ایک نام بڑا آتا ہے، عمرو بن لوحی۔ اس شخص نے عرب کے اندر بت پرستی کو رواج دیا، اس نے شرک کا آغاز عرب میں کیا، اس سے پہلے عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ تو اس کا یہ دوسرا تاریخی مفہوم بھی اہل تفسیر نے بیان کیا ہے کہ وما کان الناس الا امتا واحدہ، نہیں تھے لوگ مگر سب کے سب اس خطہ عرب میں ایک ہی جماعت تھے، فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا اور کچھ لوگ شرک کی راہ پہ چل پڑے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی یہ بات طے ہو چکی پہلے سے، من ربک کا، تیرے رب کی طرف سے، کیا طے ہو چکی ہوتی؟ اللہ کی طرف سے بات، یعنی کہ اللہ کے ہاں یہ پہلے سے سب کی موت کا وقت طے ہو چکا ہے کہ ہر ایک کے اللہ نے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو جب کوئی شخص شرک کرتا یا کوئی قوم شرک کرتی، اللہ اسی وقت ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ یہ شرک کا معاملہ اتنا سخت ہے،
جیسے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر 16ویں پارے میں موجود ہے کہ ان کی باتیں شرک والی اتنی سخت ہے جو اللہ کی اولاد یا اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، اللہ کی بیوی بناتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض۔ اس کی وجہ سے حق تو یہ تھا کہ آسمان پھٹ کے گر جاتا اور زمین پھٹ جاتی، اتنا سخت ہے شرک کا بول۔ تو فرمایا کہ اللہ ان پہ اسی وقت عذاب نازل کر دیتے، لیکن اللہ نے سب کا ایک وقت موت کا مقرر کیا ہوا ہے۔ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کا اگر موت کا وقت اللہ کی طرف سے طے نہ ہوتا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پہ عذاب مسلط کیا، لیکن وہ عذاب اللہ نے تنبیہ کے لیے کہ قحط مسلط ہو گیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے سخت ترین قحط اللہ نے ان پہ مسلط کر دیا کہ یہ مردہ جانوروں کی چمڑیاں ان کے ٹکڑے کر کے کھاتے، چمڑے چوسنے لگے تھے، اس قدر ان پہ بھوک اللہ نے مسلط کر دی۔ پھر ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ گئے، جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تیرا خاندان ہے، تمہاری برادری ہے، تمہارے چچے مامے سارے رشتے تمہارے ہیں، تو کیوں ان کو مصیبت میں ڈالتے؟ وہ مر رہے ہیں بھوک سے، بچے مر رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ دعا کرو اپنی برادری کے لیے۔ یعنی مخالفت عروج پہ ہے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ ہیں یہ سچے۔ تو مکہ سے مدینہ حضور سے دعا کروانے گیا اور کہنے لگا کہ اپنی برادری کے لیے دعا کرو، تو پھر حضور نے دعا فرمائی تو اللہ نے مکہ والوں سے وہ قحط کا عذاب ہٹایا۔ تو ایسے عذاب تو آتے رہیں گے، لیکن کلیتاً کسی قوم کو اللہ ملیہ میٹ کر دے ایسے نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے بیچ، فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی معجزات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھائے، پہاڑوں کا حضور کو سلام کہنا، درختوں کا حضور کو سلام کہنا، اور اسی طرح پتھروں کا بول کے آپ کا کلمہ پڑھنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، بہت سے معجزات تھے، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ کہتے کہ تم صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دو، کوہ مروہ کو سونے کا بنا دو، اور تمہارے مکے کے اندر باغات انگوروں کے ہونے چاہیے اور کھجوروں کے باغوں کے سلسلے ہونے چاہیے، تمہارے پاس مال و دولت خوب ہونا چاہیے، اور یا کیوں نہیں تم آسمان پہ چڑھ جاتے۔ اس سب کا ذکر قرآن کریم میں 15ویں پارے میں آتا ہے، اور آسمان پہ چلے جاؤ اور آسمان سے کتاب ہمارے پاس لے کے آؤ۔ تو ایسی باتیں اپنے مرضی کے معجزات مانگتے، تو کہتے کیوں نہیں اتاری جاتی علیہ اس نبی پر آیۃ من رب، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فقل، تو آپ اس کے جواب میں کہہ دیں کہ نشانیاں معجزات تو میں بہت تمہیں دکھا چکا ہوں، باقی جو تم مانگتے ہو، تم کہتے ہو کہ صفا مروہ سونے کے پہاڑ بن جائیں، تو انما الغیب للہ، بے شک غیب تو سب اللہ کے پاس ہے، کہ اللہ نے کب کون سا معجزہ ظاہر کرنا ہے، کون سی نشانی کب اللہ نے ظاہر کرنی ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، نہ میرے دائرہ اختیار میں ہے۔ فانتظروا، لہٰذا جو میں تمہیں دلائل دے چکا ہوں، اگر نہیں مانتے ان کو تو پھر انتظار کرو اللہ کی کسی پکڑ کی۔ انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ جیسے اس کے بعد اللہ نے اہل مکہ پہ قحط کو مسلط کیا، فرمایا پھر اللہ ہی تمہارا انتظام کریں گے، اور اللہ تمہیں آگاہ کریں گے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ تو اللہ نے حضور کے مکہ سے نکلتے ہی اہل مکہ کو بتلا دیا کہ حق ان کے ساتھ تھا اور تم باطل پر ہو، اسی لیے یہاں سے چل کے حضور کے پاس دعا کرانے گئے۔ تو اس لیے فرمایا تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں۔